بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس دہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الدرس الخامس جیم سورۃ الاحزاب آیات نمبر 41 تا 52 کے مطالعے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ان آیات کی پہلے تفسیر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سوالات بھی حل کرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ۔ تمہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کے متعلق پیغمبر آرزویں کرتے گئے، لہٰذا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کی تسبیحات پڑھو۔ بکرتن و اصیلا، بکرتن بمطلب پہلا پیر یعنی کہ صبح کا وقت، اور و اصیلا اس کا مطلب ہے پچھلے پیر یعنی شام کے وقت۔ تو صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، لیکن ان نعمتوں کی قدر نہیں۔ کاش کہ ہم لوگ قدر کرنے والے بن جائیں۔ والذی یصلی علیکم، کہ وہ اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، وکان بالمؤمنین رحیما، اور خدا مومنوں کے اوپر مہربان ہے۔ یہاں جو اندھیروں کی بات ہوئی، اندھیروں سے مراد کفر و شرک کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، تکبر کے اندھیرے، حسد کے اندھیرے، بغض و کینہ، نفرت و کدورت کے اندھیرے ہیں۔ فرمایا الی النور، روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ کون سی روشنی؟ نور ایمان کی روشنی، نور توحید کی روشنی، نور حق کی روشنی۔ اور فرمایا کہ وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ہے لفظ تحیتہم۔ تحیہ اصل میں اس دعا سلام کو کہتے ہیں کہ جب دو آدمی آپس میں ملیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جیسے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپس میں لوگ ملتے ہیں، مثلا پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی آیا نو، اور پشتو والے کہتے ہیں کہ ہر کلا راشا، تو ایسے ہی اردو کے اندر کہا جاتا ہے خوش آمدید، انگلش کے اندر کہا جاتا ہے ویلکم۔ تو عربی میں تحیہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلی ان کی جو آؤ بگت ہوگی یوم یلقونہ، جس دن یہ ملاقات کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، اور جس کو سورہ یاسین میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا اپنے بندوں کو رب رحیم کا۔ دیکھیں، مزدور کو کارخانے کا مالک اگر سلام کرے، یا ملازم کو اس کا افسر سلام کرے، تو وہ سارا دن خوش رہتا ہے کہ میرے افسر نے اور میرے بڑے نے مجھے سلام کیا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، جب وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تو اس پر کتنی زیادہ مومنوں کو خوشی ہوگی۔ تو فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ آگے چلتے ہیں، تو یہاں سے ہم پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ سوال الاول، اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے؟ تو اب چلتے ہیں یہاں پر۔ جی، تو یہ ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ دو آیات اس سوال کا جواب ہیں۔ اب ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا۔ اب اس گواہی کی وضاحت خود قرآن کریم نے فرمائی۔ قرآن کریم کی تفسیر کی موجودگی میں ہم کوئی اور تفسیر نہیں لیں گے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 142 میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں اعتدال والی امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پیش ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان پر دعویٰ کریں گے کہ میں نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ لوگ انکار کر دیں گے کیونکہ انہوں نے مانا نہیں تھا، تو اب عذاب کو وہ دیکھیں گے تو وہ انکار کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم اپنے دعوے کے اوپر کوئی گواہ لے کے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ میری گواہ ہے۔ تو اس پر جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہوگی، قوم ہوگی، وہ کہے گی کہ ہم ان لوگوں کی گواہی نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ ہم سے ہزاروں سال بعد میں آئے ہیں۔ تو اس وقت اس امت کو پیش کیا جائے گا، تو یہ امت پیش ہوگی اور پھر اللہ رب العزت کے کلام پاک کی یہ آیت پڑھے گی لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورہ احراف آیت نمبر 59۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، پس کہا انہوں نے کہ میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جس وقت یہ امت گواہی دے چکے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کی تصدیق کریں گے کہ میری امت نے صحیح گواہی دی ہے۔ تو شاہدن کا یہ مطلب ہوا۔ دوسرا لفظ ہے مبشرہ، یعنی خوشخبری دینے والے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی مکمل اطاعت کرے، اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ خوشخبری سنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں۔ تیسرا لفظ ہے نذیرہ، نذیر یعنی ڈر سنانے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات الہی کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے برے نتائج سے بروقت آگاہ کر دیا ہے، اس لیے آپ کو نذیر کہا جاتا ہے۔ چوتھا ہے داعین اللہ، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ اس خوبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ کی دعوت پر ایسے ایسے پتھر دل نرم ہوئے اور انہوں نے حق کو قبول کیا، ایمان لایا، کہ جن کا اپنے باطل عقیدے سے ہٹنا پہاڑوں کے سرکنے کی طرح۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے کہ آج کروڑوں کی تعداد میں آپ کی امت موجود ہے، اور یہ سب آپ کی دعوت حق کی نرمی کا کمال ہے۔ اور پانچواں ہے سراجم منیرہ، یعنی روشن چراغ۔ ان دو لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انعامات فرمائے جن کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا ایسا سرچشمہ ہے جہاں سے نہ صرف چاند اور سورج روشنی حاصل کرتے ہیں بلکہ کروڑوں دلوں میں موجود ایمان کی روشنی بھی آپ ہی کی برکت سے ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ ہی کام بنانے والا کافی ہے۔ یہاں کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا اس امت کو مقصود ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ ودا ازاہم، اور وہ اگر آپ کو تکلیف دیں، اذیت دیں، بد کلامی کریں، بد زبانی کریں، کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائیں، تو آپ نے ان کا جواب نہیں دینا۔ جیسے کوئی کتا بھونکتا ہے تو اب کتے کے مقابلے میں انسان اس کے خلاف نہیں بھونک سکتا، بلکہ بھونکنا کتے کا کام ہے۔ ایسا ہی انبیاء اکرام پر اعتراض کرنا، اسلام پہ اعتراض کرنا، دین کے خلاف بولنے والے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کتا بھونک رہا ہے۔ تو کتا بھونک رہا ہے تو اس کو بھونکنے دیے جائے،
اس کے مقابلے میں جیسے بھونکا نہیں جاتا، فرمایا ودا ازاہم، ان کی تکلیف کو نظر انداز کریں، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، وکفا باللہ وکیلا، آپ کا کام بنانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے۔ یہاں سے دوسرے سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ ہم چلیں گے تمارین میں، دوسرا سوال دیکھیں گے۔ یہ ہے دوسرا سوال، السوال الثانی، اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں آیات کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کرواؤ۔ اچھا، ایسا ہے کہ اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کسی مسلمان عورت کے ساتھ جب کوئی شخص نکاح کرے اور پھر رخصتی سے قبل یا اس کے پاس جانے سے قبل طلاق کی نوبت بعض صورتوں میں پیش آتی ہے تو اس کو طلاق دے دے، تو اب اس عورت کے اوپر عدت نہیں ہے۔ تو عدت کہا جاتا ہے کہ جب شوہر کی وفات ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے تو ایک خاص وقت تک عورت انتظار کرتی ہے، وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ مقصد عدت سے نسب کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، تو اس خاص وقت کو شرع اصطلاح میں عدت کہتے ہیں۔ مگر یہاں اس حکم میں ایک رخصت دے دی گئی کہ جب تم نے نکاح کیا اور چھونے اور تعلق زوجیت قائم کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دی، اس صورت میں خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی عورت کے ساتھ، تو عورت کے اوپر بالکل بھی لازم نہیں ہے کہ وہ عدت گزارے۔ آگے فرمایا فمتعوہن، تو یہاں سے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جس عورت کا نکاح ہو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے عدت تو نہیں، البتہ فمتعوہن، تم ان کو فائدہ پہنچاؤ، ان کو ایک جوڑا کپڑے کا دے دو۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا حق مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت، اس عورت کو ایک جوڑا اپنی حیثیت کے مطابق دینا مستحب ہے۔ اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا پھر جوڑا دینا واجب ہے طلاق کے بعد۔ اسلام طلاق کے بعد بھی انسانی درجے سے انسان کو، عورت کو نہیں گراتا کہ چلو جو کچھ بھی ہوا وہ تو ہو گیا، تعلق اور رشتہ نہیں بن سکا نہ صحیح، لیکن کم از کم مرد عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ نام تو لگا تھا، تو مرد کو کہا کہ تم اسے ایک جوڑا کپڑوں کا تو دے دو۔ تو فرمایا کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، عمدہ طریقے کے ساتھ، شرافت کے ساتھ رخصت کرو۔ یہ کردار اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے یہاں، ایک معاشرتی کردار۔ یہاں سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، آپ کی وہ بیویاں، آتیت اجورہن، جن کو آپ مہر دے چکے ہیں۔ بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ تھی کہ ان کو حق مہر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ وما ملکت یمینک، اور وہ بھی حلال ہیں کہ جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔ یہ قرآن پاک میں یہ لفظ جگہ جگہ آتا ہے، یہ اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، تو اب ان کے قیدی جو آتے ہیں مسلمانوں کے پاس، تو قیدیوں کے ساتھ اگر تبادلہ ہو سکتا ہے تو وہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں بنتی تو اب جو ان کی خواتین ہوں گی یا ان کے جو بچے ہوں گے وہ مسلمانوں کے غلام ہو جائیں گے، اور ان کو معاشرے کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گا۔ جتنے جہاد کرنے والے، لڑنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گا کہ آپ ان کو لے جائیں، کھلائیں پلائیں اسٹیٹ کے اوپر تاکہ ان کا خرچہ نہ آئے، اور آپ ان سے اپنے گھر کی خدمت لیں۔ تو امیر لشکر تقسیم کرتے وقت دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور دائیں ہاتھ میں ہی سامنے مجاہد کو
دے دے گا۔ تو یہ دایاں ہاتھ گویا کہ مالک بن جاتا ہے، اس لیے ملکت یمینوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دایاں ہاتھ آپ کا جن کا مالک ہے۔ تو جو کفار کی خواتین ہوں گی اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں تو ان کو کنیزیں کہا جاتا ہے، باندیاں بھی کہا جاتا ہے، لونڈیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کا حکم یہ ہے کہ جو شخص ان کا مالک ہو گیا، اگر تو لونڈیاں یہودی اور عیسائی ہیں یعنی اہل کتاب ہیں تو پھر ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے، لیکن اگر وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، مشرک ہیں، مجوسی ہیں یا اہل کتاب کے علاوہ کوئی بھی ان کا مذہب ہے تو پھر ان سے صرف خدمت لی جا سکتی ہے، پھر ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اس طرح کی خواتین آپ کے حصے میں آئیں، جویریہ بنت حارث جو غزوہ بنی مستلق میں قید ہو کے آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے حرم میں لے لیا۔ اور دوسری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، یہ بنیادی طور پر یہودیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کو بھی اپنے نکاح میں لے لیا، تو فرمایا آپ کے لیے یہ حلال ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ عورتیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے اور وہ بھی کہ جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔ مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لٹائی ہیں کہ مال غنیمت کے طور پر آپ کو دی ہیں۔ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں۔ وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں۔ وبنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں۔ وبنات خالاتک، اور آپ کی خالہ کی لڑکیاں۔ اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو یہ جو کزنز یہاں بیان ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ رکھی اللاتی ہاجرن معک کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ ہی آپ کے لیے حلال ہیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ کزن آپ کے لیے حلال نہیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا ذکر کیا کہ یہ صرف خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جیسے اگلے الفاظ میں فرمایا خالصۃ لک، کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، عام مومنوں کے لیے یہ قانون نہیں ہوگا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ دین پھیلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے وہ بھی اسی لیے کیے تاکہ میرے گھر کی خواتین دین سیکھ کے آگے معاشرے کی خواتین کو دین سکھا سکیں۔ محض ایسا نہیں تھا کہ عورتیں زیادہ جو ہے نا وہ جمع کر لی جائیں۔ فرمایا وامرأۃ مؤمنۃ، وہ عورت جو مومن ہو، ام وہبت نفسہا، اور اپنا آپ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے۔ وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں ان یستنکحہا کہ ان کے ساتھ نکاح کریں، تو پھر آپ کو اجازت ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ وضاحت تشریح تفسیر یہ ہے کہ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے کہ وہبت لک نفسی، میں نے اپنا آپ کو بخش دیا، بے شک وہ تنہائی میں ہو اور گواہ نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں نے قبول کر لیا، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اگرچہ کبھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن ایک آپشن آپ کو دیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو نہیں، امت کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں۔ امت کا کوئی شخص اگر نکاح کرے گا تو وہ گواہوں کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم، کہ تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ان پر فی ازواجہم، ان کی عورتوں کے بارے میں، کہ امت میں کوئی شخص 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، گواہوں کے بغیر نہیں کر سکتا، نکاح کرے گا تو مہر بھی ادا کرے گا، یہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ 1 سے زیادہ بیویوں میں اگر عدل و انصاف سے کام لے سکتا ہے، شرعی حقوق پورے کر سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ 1 سے زیادہ بیویاں رکھے گا۔ بصورت دیگر صرف 1 شادی کرے گا تاکہ باقیوں کے حقوق اس کے اوپر لاگو نہ ہوں۔ وما ملکت ایمانہم، اور لونڈیوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی پورا کریں کہ لونڈی بت پرست نہ ہو،
مشرکہ نہ ہو، مجوسیہ نہ ہو. ہاں اگر کتابیہ ہے یعنی یہودی ہے یا عیسائی ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حرج، تاکہ تم پر کوئی تنگی واقع نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ حکم دیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اختیارات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیارات عورتوں کے مسئلے میں اللہ رب العزت نے دیے ہیں. فرمایا ترجی من تشاء منہن، آپ پیچھے ہٹا دیں جس کو چاہیں ان میں سے، باری نہ دیں. اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں تو باری نہ دیں. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں تو قریب کر دیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جسے آپ چاہیں. مِمَّنْ عَزَلْتَ، چاہیں تو الگ کر لیں. یعنی کہ خواتین کے درمیان باریاں اگر مقرر ہیں تو اس صورت میں آپ جس کو چاہیں باری دیں اور جس کو چاہیں باری نہ دیں. فرمایا آپ کو یہ اختیار ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو اس میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ٹھنڈی رہیں. کہ باری نہیں دی تو نہ صحیح، کوئی مسئلہ نہیں، اگر دے دی ہے تو یہ ہم پہ احسان کیا ہے. وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین اور پریشان نہیں ہوں گی. وَيَرْضَيْنَ، اور راضی ہو جائیں گی. بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اس چیز پر جو آپ ان کو دیں گے یعنی باری دیں گے. كُلُّهُنَّ، سب کی سب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی بنا پر اس رخصت پر عمل نہیں کیا، بلکہ باوجود اس کے کہ آپ کو اختیار دیا گیا لیکن پھر بھی آپ اپنی بیویوں کے درمیان ہمیشہ برابری کا سلوک رکھتے رہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، تحمل والا ہے. تحل لک النساء من بعد، حلال نہیں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اور نکاح کرنا. ولا ان تبدل بہن، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے. من ازواج، دوسری بیویوں کے ساتھ. تبدل بہن کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی بیوی کو آپ طلاق دے دیں اور اس کی جگہ کسی اور سے آپ نکاح کر لیں. اب آپ کو اس کی اجازت نہیں، یعنی کہ آپ کے جو خانگی معاملات ہیں اس میں اب آپ کو وہ اختیار نہیں جو پہلے تھا. جو بیویاں آپ کے پاس موجود ہیں بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان عورتوں کا حسن آپ کو اچھا لگے. مثلا کوئی عورت اچھی لگتی بھی ہے، فرمایا اب ایسا نہیں کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لے سکیں. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا. بالفرض اگر ساری کی ساری بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں، فرمایا پھر بھی اب آپ نکاح نہیں کر سکتے، بس جتنے نکاح آپ نے کر لیے یہ کافی ہیں. حالانکہ کتنے امتی ہیں کہ جن کی ایک بیوی مر جاتی ہے تو دوسرا نکاح کر لیتے ہیں. امتیوں کے لیے یہ الگ حکم ہے، لیکن اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پابندی لگائی یہ ان کے لیے الگ حکم تھا. الا ما ملکت یمینک، ہاں اگر آپ کے پاس کوئی لونڈی آ جاتی ہے، کنیز آ جاتی ہے تو آپ اس کو اپنا بنا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے. اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور کنیز کے آئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قربت کی، جس سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. اب چلتے ہیں اس میں تیسرے سوال کی طرف. السوال الثالث، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟ تفصیل تو وہ ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن چلیں اب اختصار کے لیے بتاتے ہیں کہ دو. پہلا حکم یہ ہے کہ ام وہابت، اگر کوئی مومن عورت بغیر مہر کے آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہے اور آپ پسند کرتے ہیں تو آپ بغیر مہر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں، لیکن یہ صرف آپ کا اختیار ہے، یہ مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ترجی من تشاء، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو سب کے درمیان مساوات لازمی ہے. لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے بھی مستثنا قرار دیا، لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس رخصت پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان برابری ہی اختیار کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق ہوا اختتام پذیر۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو کمنٹس میں اس سوال کو لکھیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اب ہمیں دیجیے اگلے سبق تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔